اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف سپورٹ کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف سپورٹ لایا آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ، ایک ایسا وظیفہ جس کے کرنے سے اگر آپ کی 1 کروڑ حاجات بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے اور آپ کو غیبی مدد حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد انسان کو مل جائے تو پھر اس کو کسی اور مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ وظیفہ میرے وظائف سپورٹ کے ان پیارے بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ انہیں فوراً عطا فرما دے، جو کہتے ہیں بہت سارے وظائف کیے، وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو وہ پیارے بہنیں اور بھائی یہ وظیفہ کر لیں، اور اس وظیفہ کرنے کے بعد اس کے جو فائدے ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ اپنے بندے کو کیسے عطا فرماتا ہے اور کہاں کہاں سے عطا فرما دیتا ہے، اور ایک ہی لمحے میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس وظیفہ کی اتنی زیادہ برکت ہے، اتنی زیادہ برکت ہے کہ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً عطا فرما دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس طرح آپ کے اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ وہ رب کائنات جس نے زمین میں چھپے ہوئے کیڑے کو بھی رزق عطا فرمایا اور وہ سمندر کی تہوں میں چھپے ہوئے کیڑوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، اور پھر انسان جس کو اس نے اشرف المخلوقات بنایا پھر اسے رزق کیوں نہ عطا فرمائے گا۔ بس دیر ہے ہمارے مانگنے کی، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، اور جب آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم فرما دو کہ گند اور پاکیزہ دونوں برابر نہیں ہیں، اگرچہ گندے لوگوں کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈالے گی تو اے عقل والو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور حلال و حرام، نیک و بد، کافر و مسلمان، اور کھوٹے اور کھرے ایک درجے میں نہیں رہ سکتے، اور اسی طرح عقل مند اور بے عقل بھی ایک درجے میں نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین پیدا فرمایا ہے۔ یہ بات ضرور حقیقت ہے کہ انسان کو اس دنیا کی خوبصورتی، چمک دھمک اور زیب و زینت دل کو بھاتی ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ہے، کیونکہ اس دنیا کی زینت و آرائش، مال و دولت کچھ دنوں کی ہے، کچھ سالوں کی ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور آخرت کی جو رحمتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو اے عقل والو، اس دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر اپنی آخرت کو سنوار لو، اور ناپاک چیزوں سے بچو، حرام سے بچو، چاہے وہ کثرت میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور حلال کو اپناؤ، پاکیزہ چیز کو اپناؤ، چاہے وہ کثرت میں بہت کم ہی کیوں نہ ہو، اور ناپاک اور حرام چیزوں سے بچو تاکہ تم ہلاکت سے بچ سکو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیقی فلاح ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فراڈ، دھوکہ عام ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں مجھے ایک میسج وصول ہوا جس میں ہماری ایک بہن بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی تھا لٹ چکا ہے، کہ ہمیں ایک میسج آتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اتنی رقم بھیجیں اور آپ کو اتنی رقم اس کے بعد ڈبل کر کے دی جائے گی، اور آپ کو یہ انعام نکلا ہے۔ تو معصوم ذہن کے لوگ اور جو غربت کے مارے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً اس بات کو مان لیتے ہیں اور ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھیج دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس فراڈ کا حصہ ہیں تو خدا را آج سے معافی مانگ لیجئے اور یہ گناہ کام جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ 4 دن کی ہے۔ یہاں پہ جو پیسہ ہے فراڈ کر کے آپ کما لیتے ہیں، 4 دن آپ اس سے اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں، لیکن یہی پیسہ آپ کے لیے عذاب بن جائے گا۔ یہاں پر بھی، اس دنیا میں بھی آپ کو حساب دینا ہوگا اور آخرت میں تو آپ کو دینا ہی ہوگا۔
لہٰذا آپ محنت کر کے کمائیے، کسی کا حق مت چھینیے، کسی کو دھوکہ مت دیں اور کسی کے حق پر قبضہ مت کیجیے۔ اور پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا، بس تم محنت کرو۔ اور آپ لوگ محنت کریں اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، بے شک آپ کے پاس کم آمدنی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس رزق میں، اس آمدنی میں برکت عطا فرما دیں گے، کیونکہ حلال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں اور حرام انسان کے پاس جتنا بھی ہو اور پھر وہ آپ کے پاس نہیں رہتا اور ایک دن آپ کو کنگال کر کے چھوڑتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ حلال کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلائیں۔ اور آج کا جو وظیفہ بہت خاص وظیفہ ہے، وہ وظیفہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت فوراً قبول ہو جائے، آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیں، آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں وہ آپ کو فوراً عطا فرما دیں، تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اور مجھے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، میں کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں گھری ہوتی ہوں، مجھے کوئی حاجت درپیش ہو تو میں یہ وظیفہ کر لیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ میری ہر دعا، ہر حاجت کو قبول عطا فرما لیتے ہیں۔ آپ اس وظیفہ کو کیجئے اور سچے دل سے کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھ کر کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کر دیں گے۔ جو بھی آپ کی کوئی خاص حاجت ہے، آپ پریشانیوں سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ کا جو کاروبار ہے وہ بند ہے یا رکا ہوا ہے، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ اولاد کی خواہش مند ہیں، یا کوئی بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ اتنا پاورفل، اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ اور پھر یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس رجب کے مہینے کی تو بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اور اس مہینہ میں اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ہر حلال چیز اور ہر جائز چیز کو پا سکتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگی ہوں کہ وظیفہ آپ نے کب، کس وقت اور کس طرح سے کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رجب کے مہینے میں مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ویسے اگر آپ اس کو اور ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں، دن کے کسی ٹائم میں بھی، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اس وظیفہ کو اندھیرے کے ٹائم میں کریں، مغرب کی نماز کے بعد کریں۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا بڑا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح سے آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، لیکن جب آپ نے آنا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم پہ آنا ہے، تو آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو صرف پڑھنا ہے 33 مرتبہ، باقی سورہ فاتحہ کو آپ نے ویسے ہی پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے جب اس پہ آنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجت ہے، خواہش ہے، جو بھی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں گر گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت میرا رب کائنات فوراً قبول فرما لے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا کچھ نواز دے گا، اتنا کچھ نواز دے گا، اتنی آپ کی حیثیت بھی نہیں ہوگی، اور آپ
حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے عطا فرما دے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے مل سکتا ہے۔ اور یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا یہ وظیفہ تھا اور اس کو آپ ضرور کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، سو آپ کی نیت سے شیئر کریں۔ اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ضرور دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، پھر حاضر ہوں گے نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔